بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور اللہ وقتاً فوقتاً اپنی ان نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا رہتا ہے، اور اللہ ہمیں موقع بموقع ایسے موقع عنایت کرتا ہے کہ جن کو حاصل کر کے یا جن کو پا کر ہم اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے، یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع ایسے بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بس چنانچہ جیسے جمعہ کا دن ایک خاص فضیلت کا دن ہے، اس دن کو ہفتے کی عید قرار دیا گیا، مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن دعا کی قبولیت ہے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کا وقت، وہ بھی بڑی برکت والا، فضیلت والا، کہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتا ہے، یا دعا کرتا ہے، یا تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں کہ جن میں ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا محتمم بالشان اور بڑا عظیم موقع اور بڑا عظیم مہینہ وہ رمضان کا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، خاص فضل سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت رمضان، واقعی میں اللہ ہمارے اندر اس کی قدر ڈالے، اس کا احساس ڈالے کہ رمضان کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور کتنا بڑا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان سے پہلے کا یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ جو ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بھی بہت فضیلت کا مہینہ ہے، اہتمام کا مہینہ ہے، در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں کہ رمضان کا جو عظیم مہینہ بسن قریب آنے والا ہے، جس میں چند روز بچے ہیں، اس رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہم شعبان ہی کے مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، روزے کے لیے تیار کر لیں، قیام اللیل کے لیے تیار کر لیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کر لیں، ذکر و اذکار کے لیے تیار کر لیں، دعا کے لیے تیار کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ غرض یہ کہ ایک ایک نیکی اور ایک ایک خیر کا کام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو، جیسے ہی رمضان شروع ہو تو پھر تیاری میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہم فوراً رمضان کی خیر اور رمضان کی برکت سے ہم جڑ جائیں اور اعمال کرنے لگ جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی مبارک میں سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے اگر آپ کسی مہینے کے روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا بھی، کہ شعبان کے مہینے کے روزے کثرت سے آپ نے رکھے، اور یہ بات بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے روزے رکھے بھی اور روزے رکھوانے کا اہتمام بھی کروایا، صحابہ کرام کو ترغیب بھی دلائی، اور پھر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی رمضان کے روزے رکھے، شعبان کے روزے رکھے، اور ایسا اہتمام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا تھا اور رمضان شروع ہونے والا ہوتا تھا تو پھر کچھ دن کے روزے آپ ترک کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے علماء نے دو وجہیں لکھی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ شعبان اور رمضان میں فرق واقع ہو جائے، شعبان اور رمضان میں
فرق واقع ہو جائے کہ بھائی یہ شعبان کے روزے تھے جو ہم نے رکھے اور چھوڑ بھی دیے، اب یہ 2 دن 3 دن بعد یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے روزے ہیں، یہ فرض روزے ہیں رمضان کے، شعبان کے نفل روزے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ جو شعبان کے روزے رکھتے رکھتے آئے ہیں تو اب تھوڑا سا طبیعت کو اطمینان ہو جائے اور رمضان کے روزوں کے لیے نشاط ہو جائے، ایک تازگی آ جائے۔ تو یہ روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، صحیح احادیث کے ساتھ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کیا معمول تھا۔ سب سے بڑا عمل کیا ثابت ہوا؟ بتائیں روزے رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے شعبان کے مہینے کے آپ نے روزے رکھے، آپ نے رکھا، روایتوں میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے اہم کام شعبان کے مہینے کا ہمارے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، روزے رکھنے کا ہونا چاہیے، روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ کیوں روزے رکھیں؟ رمضان کی تیاری کرتے ہوئے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے۔ دوسری چیز، اس مہینے کی میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ النصف شعبان کہا گیا احادیث میں، جس کو ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ آپ شب برات لفظ حدیث کے اندر تلاش کریں گے، کہیں نہیں ملے گا۔ حدیث کے اندر کون سا لفظ ملے گا؟ لیلۃ النصف شعبان، لیلۃ النصف شعبان، احادیث کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اس رات کی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، 10 صحابہ کرام نے اس کی فضیلت کو نقل کیا ہے۔ 8 روایتیں ہیں، 8 روایتوں میں 3 روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو صحیح کے قریب علماء حدیث نے مانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے اور غور سے سنیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا، دین کا اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مسئلہ سیکھ لینا، سمجھ لینا، جان لینا، وہ 100 نفل رکعت سے بہتر ہے۔ بندہ 100 نفل رکعت پڑھے، اس کا ثواب ایک طرف، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھے، اس کا ثواب ایک طرف۔ آگے بات سمجھ، آپ نے 100 رکعت پڑھی، اس کا ثواب آپ کو ایک طرف، اور ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا، اس کا ثواب ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ تو اب علماء کی قدر سمجھو کہ علماء آپ کو کیا دیتے ہیں، علماء آپ کو کیا دیتے ہیں، ان کی قدر دل میں آنی چاہیے۔ اب اس کے آگے کی بات ذرا سنیں، یہ تو ایک مسئلے کی بات ہوگی، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا، ایک باب سیکھ لینا، مکمل ایک باب، یعنی پورا کے پورا ایک چیپٹر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی شب برات کے تعلق سے، علم کا ایک باب سیکھ لینا، وہ 1000 نفل رکعت سے افضل ہے۔ کوئی اگر 1000 نفل رکعت پڑھے، اس کا ثواب ایک طرف، اور علم کا ایک باب سیکھ لے، اس کا ثواب ایک طرف۔ تو اب ذرا غور کیجیے، کتنی اہم بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، کتنی اہم بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار فضل اور احسان کے ہمارے درمیان علماء موجود ہیں، ہمیں صحیح دین بتانے والے لوگ موجود ہیں، جو اپنی کوشش، کاوش، محنت، لگن سے امت کو دین بتا رہے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، امت اس کی کتنی قدر کر رہی ہے، اس کی کتنی قدر کر رہی ہے، کتنا شوق ہے لوگوں کے اندر، کتنا اہتمام ہے لوگوں کے اندر، اور کتنی تڑپ ہے اور کتنی طلب ہے لوگوں کے اندر، یہ آپ لوگوں کی تعداد سے، مجمع کی تعداد سے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ولیمے کی دعوت کو دیکھیے، اور اس ولیمے کی دعوت کے ٹائم کو دیکھیے، اور وہاں لوگوں کی بھیڑ کو، لوگوں کے مجمع کو دیکھیے، اور ایک مسجد جہاں دین کی صحیح باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح اسناد کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، وہاں اس مسجد میں جمعہ کے خطاب کے شروع ہونے کا وقت دیکھیے، لوگوں کی تعداد دیکھیے، اور لوگوں کا شوق اور لوگوں کا اجتماع دیکھیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم امت، آپ نہیں، امت دین کی طرف زیادہ آ رہی ہے یا کھانوں کی طرف زیادہ جا رہی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے، کیا قدر رہ گئی دین کی ہمارے اندر، کیا قدر رہ گئی دین کی ہمارے اندر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظار ہوتا، ہمیں تڑپ ہوتی، ہمیں فکر ہوتی، ہم انتظار کرتے کہ یہ جمعہ کا دن گزر گیا، ہمیں اگلا جمعہ کا دن بھی نصیب ہو کہ جس میں ہم دین کو سیکھیں، ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سننے کو ملے، اور دین کو صحیح جاننے کا موقع ہمیں ملے۔ اس کا انتظار ہوتا، اور اس انتظار میں ہم رہتے، اور جب جمعہ کا دن آتا تو پھر اہتمام کے ساتھ جلد آتے اور دھیان سے باتوں کو سنتے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، آگے کی بات یہ کہ جو باتیں پھر بتائی گئیں، ان باتوں پر مکمل طور پر عمل کرتے،
ان باتوں پر مکمل طور پر عمل کرتے. یہ قدر ہے. کچھ نہیں چاہتے اہل علم حضرات آپ لوگوں سے, کچھ نہیں چاہتے, کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں, ذاتی مفاد نہیں, بس اتنا کہ اگر امت دین پر آ جائے گی, اعمال پر آ جائے گی, تو کل قیامت کے دن ان کی بھی اللہ کے یہاں بخشش ہو جائے گی اور امت کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو دھیان سے سنیے, بہت توجہ اور بہت دھیان سے. میں نے تھوڑی سی آپ کے اندر تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی, اور ایک بات اور اس میں اضافی طور پر ڈال لیجئے, شاید اور احساس پیدا ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے کہ صحابہ کرام کو تمام امت کے اوپر جو فضیلت حاصل تھی, اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرتے تھے, مکمل اتباع کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھا, بس ویسا کہ ویسا ہی اپنی زندگی کو ڈھال لیا, ویسا کہ ویسا ہی کرنے لگے. اس میں اپنی خواہش, اپنی منشا, اپنی پسند کا پہلو نہیں تلاشا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جس دن جیسا سنا ویسا ہی اس پر عمل پر جم گئے. اللہ کو بہت پسند تھا, اللہ کو بہت پسند تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے لوگوں اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو. اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہاری خطاؤں کو, تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ اللہ کا فرمان ارشاد ہے. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اے ایمان والوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تمہارے درمیان جو اہل علم حضرات ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے قرآن اور حدیث کے علم سے نوازا ہے, جو در حقیقت خود نبی کا درس اور نبی کی احادیث تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں یا تمہیں بتاتے ہیں, تو ان لوگوں کی بھی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارے درمیان کسی چیز کو لے کر بحث ہو جائے یا کوئی کسی مسئلے پر بات چھڑ جائے تو پھر اس کو لوٹانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, کہ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس تعلق سے کیا فرمان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہوگا اس کو ہم اختیار کر لیں گے, اس کو ہم اپنا لیں گے. تو اس پس منظر میں خاص طور سے شب برات کے تعلق سے بہت اہم بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اور یہ مانیے کہ یہ مکمل علم کا ایک باب ہے, اور جس کو سیکھنے کی فضیلت بھی آپ کو بتا دی کہ 1000 نفل رکعت کے ثواب سے زیادہ افضل ہے. بہت دھیان سے سنیے, عمل کی نیت سے سنیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے نصف شعبان کی یہ جو رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, اس کے تعلق سے جو روایات آئی ہیں جن کی تعداد علماء نے 8 بتائی ہے, اور 8 میں سے 3 روایت کو صحیح قرار دیا ہے. میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو قیام کرو, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا, کہ اس کے دن میں روزہ رکھو اور اس کے رات میں قیام کرو, یعنی نفل عبادت کرو. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کو آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ, کہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ الْكَلْبِ, اور قبیلہ کلب جو عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا جس کی شہرت تھی بکریوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے, کہ بہت زیادہ تعداد میں اس قبیلے میں بکریاں پالی جاتی تھیں. تو فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ, قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے اس رات. یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو اپنی سند کے اعتبار سے, یہ حضرت عائشہ کی روایت ابن ماجہ سے بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, اور حضرت علی کی روایت جو ہے وہ مسند احمد میں ہے. اگر کوئی حوالے جا کے دیکھنا چاہے یا کوئی تلاشنا چاہے یا کسی کو اس کی سند یا دلیل چاہیے تو وہ ان 2 حدیث کی کتابوں میں حضرت علی والی جو پہلی روایت ہے جس میں رات کے قیام کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے فرمایا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے یہ بھی ابن ماجہ میں ہے, مسند احمد میں ہے اور ترمذی میں. یہ میں نے آپ کو حوالے بھی دے دیے اور حدیث کے کچھ مصرے بھی آپ کو سنا دیے.
تو یہ فضیلت اس رات کی احادیث سے ثابت ہوئی۔ ایک اور روایت، مشہور روایت جو بیان کی گئی، اگرچہ وہ ضعیف ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب نہیں پایا۔ غالباً آپ کی باری حضرت عائشہ کے حجرے کی ہوگی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو میری نیند کھلی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں نے آپ کو تلاشنا شروع کیا، اور میں تلاشتے ہوئے نکلی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اب وہاں آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ اور پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ تو ایک یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب یہ ذہن بن گیا اس رات کے تعلق سے، یہ احادیث ہیں، یہ روایتیں ہیں، ان کتابوں سے ہیں، ان سے مروی ہیں، اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں؟ 3 چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، 3 چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ان کو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث میں خود آیا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبِ، کہ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، سوائے 7 لوگوں کے، کہ وہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 7 بدقسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلا ہے مشرک، کہ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اپنے ساتھ کسی کی مشارکت کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ برداشت بھی نہیں فرماتا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، پوری امت کو شرک سے بچائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کسی درجے میں بھی شرک میں ملوث ہونے سے بچے۔ یہ مستقل ایک بہت اہم عنوان ہے جس کو ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی کون کون سی قسمیں ہیں، شرک جلی، شرک خفی۔ یہ مستقل ایک ایمان کے بعد جاننے والا چیپٹر ہے، یہ بہت سنجیدگی سے جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ مستقل اس پہ بیانات سننے کی یا عنوانات پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیے، معلوم کیجئے کسی کے پاس جا کے، سیکھیے، سمجھیے، قرآن اور حدیث کو پڑھیے اور جانیے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ اس خباثت سے، اس تباہی سے ہم سب کو بچائے۔ پہلا مشرک جس کو اللہ معاف نہیں کرتا اس رات میں۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں کرتا۔ والدین کا دل دکھانے والا بندہ، والدین کو ستانے والا بندہ، والدین کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا بندہ، والدین کو تکلیف پہنچانے والا بندہ، وہ اتنا بدبخت ہے، اتنا لعین ہے کہ اس متبرک رات میں بھی اس کی فضیلت، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت روک دی جاتی۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے، اس برائی سے ہم سب کو، اس تباہی سے ہم سب کو بچائے۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص فرمایا کینہ پرور، کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو، جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ ایک حسد ہوتا ہے، ایک کینہ ہوتا ہے نا۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی سے انتقام کا بدلہ لینے کی خواہش رکھنا، یا انتقام کی آگ میں جلنا کہ مجھے جیسے ہی جب بھی موقع ملے گا میں اس سے بدلہ لوں۔ یہ دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر جلن ہے، دل کے اندر یہ بیماری ہے کہ کسی کے تعلق سے ہمارا مزاج یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اسے ذلیل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اسے رسوا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اس سے بدلہ لینے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کینہ میں آتی ہیں۔ ایسی بھی یہ بیماری بھی اگر کسی کے اندر ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس سے بھی توبہ کیجیے، اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز فرمائی شرابی، کہ شراب نوشی کرنے والے کو بھی، شرابی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور اسی اعتبار سے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشے کے عادی ہیں، ان لوگوں کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے، یہ اتنی گندی چیز ہے، یہ عقل کو معیوب کر دینے والی، عقل کو سلب کر دینے والی، عقل کو تباہ کر دینے والی، جسم کو برباد کر دینے والی بیماری اور خرابی ہے۔ اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، اس سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات اور سن لیں، کہ دیکھیے انسان کسی برائی تک اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے۔
ڈائریکٹ نہیں جاتا، ڈائریکٹ نہیں جاتا، دھیرے 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 وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو بھائی جو چیزیں غلط راستوں پر لے جانے والی ہیں یا غلط منزلوں پہ لے جانے والی ہیں، ان چیزوں کو بھی ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ ان چیزوں کی لت یا ان چیزوں کی عادت ہمیں کسی بڑی برائی میں جھونک دے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو بکواس اور فضول چیزیں ہیں، لایانی چیزیں ہیں، جو پیسے کو بھی برباد کرنے والی ہیں، جسم کو بھی برباد کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میرا اشارہ ہے یہ بیکار اور خبیث اور بدبودار چیزیں، گٹکا، پاؤچ، اب آپ میں سے بڑے سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، پسند نہیں کریں گے آپ لوگ، لیکن میرا فرض ہے کہنا، آپ کی ذمہ داری ہے ماننا، آپ کو اچھا لگے آپ مانیے، آپ کو اچھا نہیں لگے آپ کی مرضی۔ لیکن ان چیزوں سے بھی اگرچہ ان کو حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن نقصان سے اور تباہی سے یہ چیزیں خالی نہیں ہیں۔ انسان کو کہا گیا کہ انسان تو وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ذرا سے اشارے کو سمجھ جاتا ہے نا بھائی، اسی کو تو انسان کہتے ہیں۔ ایک انسان اور ایک جانور میں فرق ہی ہے کہ وہ بیچارہ جانور، اس کو آپ لاکھ اشارے کریں، لاکھ بتائیں، لاکھ چیخیں اور چلائیں، وہ نہیں سمجھتا، لیکن انسان تو ایک ذرا سے اشارے کو سمجھتا ہے۔ تو اب اس سے بڑا اشارہ اور اس سے بڑی تنبیہ، اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو کہ اس چیز کو بنانے والی کمپنی خود اس کے ریپر پر یہ چیز کوڈ کر کے یا پرنٹ کر کے بیچے کہ یہ چیز صحت کے لیے مضر ہے، یہ ہانیکارک ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پیکٹس پر، ان کے ریپرز پر، ان کے پاؤچ پر خود کتنی بھیانک تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں، کتنی بھیانک تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں کینسرز کی اور تباہی والی بیماری کی۔ انسان اپنا مال بھی برباد کر رہا ہے، اپنا جسم بھی برباد کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے۔ میرا ایک بہت اچھا میسج آپ کو ہے، ایک بہت اچھی نصیحت آپ کو ہے کہ خدا را ان چیزوں میں اگر مال برباد ہو رہا ہے، ان چیزوں میں اگر جسم تباہ ہو رہا ہے تو اس سے پرہیز کیجیے، اس سے دور بھاگیے۔ میں یہ باتیں تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہترین مہینہ رمضان کا آ رہا ہے جس میں عملی طور پر ہماری ایک پریکٹس، ایک مشق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس قدر عادت لگ گئی، اس قدر ہم اس کے عادی ہو گئے کہ کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عملی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، ہمارا جسم اس چیز کو چھوڑنے کا اچھا خاصا عادی ہو جاتا ہے، صرف ہمارا ذہن اس چیز کو نہیں مان پاتا۔ ہمارا جسم تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، پر ہمارا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا۔ ذرا سا ذہن کو آپ قابو میں رکھیں گے اور اس چیز سے اپنے آپ کو تھوڑا سے دنوں کے لیے دور کریں گے، اس سے پرہیز کریں گے، تو انشاءاللہ اس گندی عادت سے بھی نجات مل جائے گی اور دوری بن جائے گی۔ ویسے ہی کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اب اللہ کے گھر میں بول ہی دیا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ نہ معلوم کتنے فرشتوں نے نوٹ کر ہی لیا ہے، میں نہیں ساتھ، کوئی دوست نہیں ساتھ، بیوی نہیں ساتھ، بچے نہیں ساتھ، بھائی نہیں ساتھ، ابا نہیں ساتھ، کہیں ان سے تو چھپ دب کی چیزیں کر لیں گے، لیکن اللہ کے فرشتوں کی یہ کرامن کاتبین نوٹ کر لیا انہوں نے کہ کس کس نے انشاءاللہ بولا تھا۔ اب جنہوں نے نہیں بولا وہ خوش ہیں، اب جنہوں نے بول دیا وہ پھنس گئے، آپ سوچ رہے ہیں آئندہ کبھی بولنا ہی نہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو اچھائی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اچھائی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی۔ اللہ ہمارے اندر 100% اچھائیاں پیدا کرے، 100%۔ ہم مسلمان ہیں ہی مسلمان اس وجہ سے کیونکہ ہم برائی سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں اور اچھائی کو اپناتے ہیں، اسی لیے تو ہم مسلمان، ورنہ دوسرے انسانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی کان، وہی خون، وہی رگیں، وہی جسم، وہی بال، وہی ہاتھ پیر، سب کچھ وہی۔ پر فرق یہی تو ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو برائی کو 3 طلاق دے دیتی ہیں اور اچھائی کو اختیار کر لیتی ہیں، نکاح کر کے گھر میں لے آتی ہیں۔ دوسری قوموں میں اور ہم میں فرق یہی ہے۔ اللہ اس فرق کو ہمارے درمیان قائم رہے اور عظیمت کے ساتھ قائم رکھے۔ تو کون سی چیز ہو گئی تھی؟ چوتھی چیز شراب۔ یہ اسی شراب کے چکر میں یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی 5ویں چیز فرمائی کہ قاتل، قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ اس متبرک رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی 6ٹھی چیز فرمائی کہ اپنے لباس کو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ پائجامہ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ تہمت ہو، اس کو قصداً ارادتاً اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ کر چلنے والا یا ٹخنوں سے نیچے لباس پہننے والا، ایسے شخص کی بھی اللہ اس متبرک رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتا۔ اس چیز کا بھی خاص طور سے خیال رکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی منشا، اللہ کی رضا اور اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے پیارے، سب سے مقدس اور سب سے بڑے آئیڈیل جن کی شان کو اللہ نے قرآن میں رحمت للعالمین بیان کیا، اس عظیم نبی، اس عظیم قائد، اس اللہ کے اس عظیم بندے کے امتی ہیں، اور ہمارا تو فخر، اعزاز،
ہمارا تفاخر، ہمارا امتیاز، ہمارا شرف، ہماری شرافت، ہماری عظیمت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا لباس یہ ہے، میرے نبی کا گفتار یہ ہے، میرے نبی کا کردار یہ ہے، میرے نبی کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ ہے۔ اب میں اپنے نبی کے ایک ایک عمل اور ایک ایک ادا کا خوگر ہوں، جان نثار کرنے والا ہوں، دل قربان کرنے والا ہوں، خواہشات کو مسل دینے والا ہوں نبی کی اطاعت اور سنتوں پہ۔ تو لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتوں والا لباس کوئی سا بھی پہنو، سطر ڈھکا رہے اور ٹخنوں سے اوپر رہے بھائی۔ آخری لاسٹ چیز جو ساتویں ہے وہ بتائی چغل خور، چغلیاں کرنے والا۔ یہ بری عادت جس کے اندر ہے، یہ برا کام جو کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس متبرک رات کے موقع پر بھی معاف نہیں فرماتا۔ یہ وہ 7 بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کو اس متبرک رات کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا۔ میں پھر سے کاؤنٹ کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ٹھیک ہے، اور تیسرا کینہ رکھنے والا، چوتھا شراب پینے والا، اور پانچواں قاتل، بھول گئے، اور چھٹا لباس کو ٹخنوں سے نیچے تک پہننے والا، اور ساتواں چگلی کرنے والا۔ یہ 7 جب تک ان خرافاتوں میں ملوث ہیں، توبہ نہیں کر لیتے، تب تک مغفرت نہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیجئے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، پھر بھی توبہ کر لیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں کبھی کوئی چیز ہوئی ہو تو اللہ معاف فرما دے، اور اس متبرک رات ہم لوگوں کی بھی مغفرت ہونے والے لوگوں میں شمار ہو جائے۔ آمین آمین۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ اب آگے کی جو چیز 3 کام جو کرنے کے ہیں، احادیث کی روشنی میں نے جو روایتیں پڑھی تھیں ان کی روشنی میں علماء نے جو آسان کر کے امت کو بتایا کہ کیا کرنا ہے وہ کر لو۔ اور سب سے پہلی چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ ہے قبرستان جانے کے تعلق سے، ہے نا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جنت البقیع میں پایا۔ اب اس تعلق سے بھی بہت اچھے سے بات سن لیں کہ قبرستان کے تعلق سے لوگوں کا کیا عمل ہے، حدیث کا کیا اشارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول رہا، صحابہ کرام نے نبی کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں کس طرح سے انجام پذیر کیا، ہے نا۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، ہماری مرضی کا نام نہیں ہے کہ آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ اس کو بہت کر رہے ہیں، اور جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہا، اس کو آپ کم کر رہے ہیں۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ آپ کو اچھا لگے، آپ کو برا لگے، آپ کو پسند آئے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کا کوئی عمل برا لگے یا پسند نہیں آئے۔ وہ تو انسان کے دل کے اندر کا میل ہے اور شیطانی خرافات ہے کہ وہ اس کو دین کے کاموں سے کہیں نہ کہیں روکتا ہے یا بیزار کرتا ہے۔ تو دین اصل میں نام ہے نبی کی اطاعت کا، اور نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کی اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے کی، نہ ایک قدم نبی کی اطاعت میں آگے بڑھانا ہے، نہ ایک قدم نبی کی اطاعت سے پیچھے ہٹ۔ بالکل ہو بہو ویسا ہی صحابہ کرام کی زندگی کا یہی شعار تھا کہ آپ نے نبی کی باتوں کو، نبی کے ارشادات کو، نبی کے جن چیزوں کو کرتے ہوئے دیکھا ان کو اسی درجے میں کیا جس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس میں افراد کیا، نہ تفرید کی، نہ کمی کی، نہ زیادتی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانے کے تعلق سے معمول یہ تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ گئے، نصف شعبان کی رات کو زندگی میں، بولے بھائی ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ کے علاوہ کوئی سی بھی روایت کے اندر پوری زندگی میں آپ کا شعبان کی رات کا کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ سننا، شعبان کی رات، یہ شب برات کی رات کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ باقی قبرستان آپ جاتے تھے جمعرات کو، پیر کو، یا اور دیگر کسی بھی دن، لیکن شب برات میں زندگی میں صرف ایک دفعہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ کس شان سے گئے؟ کس شان سے گئے؟ بہت ہی خاموشی سے، اکیلے، تنہا، اتنی خاموشی سے گئے کہ آپ کے ساتھ اسی حجرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو آپ تلاشنے کی غرض سے باہر آئیں تو آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ ابھی وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نصف شعبان کی رات ہے، یہ نبی کا طریقہ، ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدھی رات کو آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ تو نبی کی زندگی سے عمل ہمیں حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ خاموشی سے جانا ہے، زندگی میں ایک دفعہ جانا اتباع سنت کی غرض سے یا احیاء سنت، اس سنت کو زندہ رکھنے کی غرض سے ایک بار تو سب کو جانا چاہیے، ایک بار تو سب کو جانا چاہیے۔ لیکن مستقل اس کو رواج ڈال لینا، اس کا اہتمام ڈال لینا، اس کو لازم قرار دے دینا، اس کا اتنا اہتمام کرنا کہ فرض نمازوں کا اہتمام ترک کر دیا، لیکن شعبان کی رات میں قبرستان جانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ صاحب سمجھ رہے میری بات؟
فرض نمازوں کو ترک کر دیا، فرض نمازوں کو چھوڑ دیا، لیکن نصف شعبان کی رات میں قبرستان پہنچنے کو بہت زیادہ فضیلت کا عمل یا بہت بڑی بات سمجھنے لگی. تو یہ آپ نے دین کے موافق کیا یا دین کے خلاف کیا؟ بتائیں آپ نے. دین کے خلاف عمل ہو. اب یہ دین کے خلاف اس عمل کو آپ کے اس عمل کو اللہ قبول کرے گا؟ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. بچنا چاہیے. ٹھیک، یہ بات بتائیں. دوسری چیز یہ کہ آپ تنہا تشریف لے گئے، اور آپ کے تنہا جانے کا حال یہ ہے کہ آپ کی حرم میں جو حضرت عائشہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ان کو تک خبر نہیں. ہوتا کیا ہے، لوگ فون لگا کے بلاتے چلو قبرستان چل رہے ہیں. ابا جی کا وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ ہم ہندوستان والے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنے ذہین ہیں، اتنے انٹلیکچوئلس ہیں، اتنے بڑے علماء کبرا بکرات علامہ ہیں کہ عرفات وہاں ہے مکہ مکرمہ میں میدان عرفات. وہی یوم العرفہ ہے، حج کا دن ہے. کون سی تاریخ کو؟ ہاں 9 ذی الحج کو عرفہ، سال کا سب سے بڑا دن، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کے اعلان کا دن، شیطان کی رذالت اور اس کی تباہی اور بربادی، اس کی ذلت اور رسوائی کا دن. وہ میدان عرفہ، وہ وقوف عرفہ، وہ عرفے کا دن، وہ عرفے کا روزہ. اور ہم کتنے ذہین ہیں. وہ عرب سمجھے نہیں سمجھے دین کو، لیکن ہم سمجھے. ہم نے عرفہ کون سا بنا ڈالا؟ کون سا بنا ڈالا؟ شعبان کی جو شبیداری والی رات ہے اس سے پہلے والا. اب وہ کسی صاحب نے کہا تھا کسی ٹائم پہ کہ یہ ہوتا کیوں ہے. لاجک دیکھیے آپ، مطلب فلسفہ دیکھیے، شاید وہ ارسطو یا افلاطون بھی شرما جائے کہ سب روحوں کو ملاتے ہیں، روحیں آتی ہیں، ہے نا، گھروں پہ روحیں آتی، یہی ہے نا بھائی. اسی لیے تو وہ گوشت بہترین بکرے کا اور فروٹ، وہ پھل فروٹ اور مٹھائی اور جلیبی اور لڈو اور نکتی، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. کیوں صاحب؟ روحیں آتی ہیں. کس کا عقیدہ ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک بار موت آ جانے کے بعد، اس جسم سے روح نکل جانے کے بعد، اس دنیا فانی میں سے روح کا انتقال ہو گیا. انتقال کہتے ہی ہیں منتقل ہو جانے کو. انتقال کسے کہتے ہیں؟ منتقل ہو جانے کو. زندہ کا بھی انتقال ہوتا ہے. ایک صاحب کا دیواس سے انتقال ہو گیا اندور، مطلب کیا؟ دیواس سے وہ منتقل ہو گئے اندور. تو انتقال کہتے ہیں منتقل ہو جانے کو. اس عالم فانی سے اس عالم برزخ کی طرف روح کا انتقال ہو گیا. اب یہ جسم کسی کام کا نہیں. اب اس جسم کو زمیندوز کر دو، خاک میں ملا دو، ختم. روح منتقل ہو کے عالم برزخ میں چلے گی. یہ ایمان، یہ عقیدہ، اسی پہ نجات. اب یہ کون سا لاجک اور فلسفہ ہو گیا کہ اب وہ روح لوٹ کے پھر آ رہی ہے؟ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ قرآن نے عقیدہ دیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا. یہ اسلام کی 1400 تاریخ کا عقیدہ ہے. یہ تو ہمارے ساتھ جو برادران وطن ہیں ان کا عقیدہ ہے. مجھے کہنے دیجیے، شاید میری اس بات پہ کوئی بعد میں کمنٹس کرے گا، مجھے پرواہ نہیں اس چیز کی کہ ان کے یہاں شراد ہے، ہمارے یہاں یہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو کیا بنا رکھا ہے تماشا بھائی میں؟ چلیے ٹھیک ہے، مان لیا آپ کا لاجک تسلیم کر لیا. اب وہ روحیں آ رہی ہیں ساری قبرستان سے اٹھ کے کہاں؟ گھروں پہ. اور جناب جا رہے ہیں گھروں سے نکل کے کہاں؟ قبرستان. تو ملاقات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ بیچ میں چوراہوں پر. بھائی آ رہی ہیں تو گھر پہ بیٹھو نا. یا پھر یہ کہو کہ ہم لینے جا رہے ہیں، اور پھر لینے جا رہے ہو تو جب چھوڑنے بھی تو آؤ. یہ کیسی مہمان نوازی ہو گئی، کیسی ضیافت ہو گئی؟ تو یہ باتیں کچھ ہیں عقل شعور کی؟ یہ ہے ہی نہیں میرے بھائی، یہ عرفہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت، صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، جائیے قبرستان، خاموشی کے ساتھ جائیے، دعائے مغفرت کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، پوری امت کے لیے دعا کیجیے، پوری امت کے تمام مومنین کے لیے دعا کیجیے. ہر سال جائیے، چلیے ٹھیک ہے جائیے، لیکن خاموشی کے ساتھ جائیے، تنہائی میں جائیے، ویرانے میں جائیے، شور شرابے کے ساتھ مت جائیے، وہ پھول پتیوں کے ساتھ مت جائیے. اور پھول پتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پنیاں اور کاغذ اور اگربتیوں کے پیکٹ، اپنے کی قبر پہ تو پھول پتیاں اور پڑوس والے کی قبر پہ کاغذ پنیاں. کیا قبرستان کی کیا درگت بنا دی؟ جائیے، کوئی نہیں روک رہا، میں قبرستان جانے سے منع نہیں فرما رہا، جائیے، اپنے بچوں کو بھی لے جائیے، لیکن جو حدیث کے اندر، دین کے اندر جو چیز جس درجے میں اس درجے میں رکھی، اللہ ہم کو اس طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی چیز، دوسرا 3 بات بتانی ہے، ایک بتا دی، 2 اور بتانی ہے. دوسری چیز شب بیداری کے تعلق سے عبادت کرنا ہے نا. اب عبادت کرنے کے تعلق سے خاص طور سے سن لیجیے، فقہ کی سب سے پہلی اور مستند کتاب نور الہدیٰ کے اندر روایت ہے کہ یکرہ، مکروہ قرار دیا گیا نفل نماز کے لیے جمع، نفل عبادت کے لیے کسی بھی جگہ جمع ہونے کو. یہ رات نفل ہے، اس کی تمام عبادتیں نفل ہیں، اور نفل عبادت کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اس طرح کرے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو. اب آپ کو رات جگنی ہے تو رات ایسی جگنی ہے کہ اپنے گھروں میں تنہائی میں
کسی کو پتہ نہیں چلے. مسجدوں میں آنے کا اہتمام، اور پھر مسجدوں میں آنے کے اہتمام کو رواج میں ڈالا تو پھر وہ مسجدوں میں آنے والا جو مجمع ہے وہ سڑکوں پہ بھی گھومے گا. اور پھر وہ جب سڑکوں پہ گھومے گا تو ان سڑک پہ گھومنے والے لوگوں میں 2-4 ایسے بھی ہوں گے جو جن کا ذہن بہت تیز چلتا ہے، جو رستے سے صرف گزرنا ہی منظور نہیں کرتے، وہ رستے پہ موجود چیزوں کو توڑنا پھوڑنا بھی اپنی شان سمجھتے. پھر وہ بھی ہوگا، پھر وہ لوگوں کا نقصان بھی کریں گے. پھر خاموشی سے رستے سے کوئی نہیں گزرے گا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے. پھر پیدل کوئی نہیں گزرے گا، وہ موٹر بائک سے گزریں گے، وہ کاروں سے گزریں گے. پھر جب رات بھر جگ لی ہے، 2 لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو انسان کی فطرت کہ بہت دیر ہو گئی، چلو اب چائے پئیں گے، چلو اب گٹکا کھائیں گے، چلو اب پاؤس کھائیں گے، چلو اب بیڑی سگریٹ پئیں گے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو عمل جس درجے میں یہ نفل عبادت ہے، نفل رات ہے، اس کو تنہائی میں کرو، اپنے گھروں میں کرو. مسجدوں میں آنے کا جو رواج ہے وہ اسلام کی 1400 تاریخ میں کہیں موجود نہیں ہے. آپ کو عرب ممالک کے اندر اس رات کا اہتمام اگر عربوں کے یہاں دیکھنا ہے، وہ مسجدوں میں شب بیداری کے لیے نہیں آتے، وہ ان کے گھروں میں راتوں کے شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہم نے اس چیز کو تماشا بنایا ہوا ہے. نماز 2 رکعت نہیں پڑھنی ہے، یا 2 رکعت بھی پڑھنی ہے تو صرف 2 یاروں کے کہنے پہ، اور دو قرآن کے سپارے نہیں پڑھنی، 2 تسبیح نہیں پڑھنی، بس کرتا پاجامہ ٹوپی اور عطر لگا کے بس رات بھر گٹر مستی کرنی ہے. اگلے دن خوب مزے سے سونا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ تیر مار لیا، بہت بڑا کام کر لیا. اللہ ہم کو صحیح نہض پر عبادت کی توفیق نصیب. صحیح طور پر گھر کی خواتین بھی جو بات کو سن رہی ہیں وہ بھی اجتماع کر کے کسی گھر میں اکٹھا نہ ہو. اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ گھروں کی عورتیں کسی پڑوس کے گھر میں چلے جائے یا کسی دوسرے رشتہ دار کے یہاں چلا جائے. عورت کا گھر سے نکلنا نقصان سے خالی نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی اچھے کام کے لیے نکلے. اس کو فتنہ پرور کہا گیا. گھر کی مستورات اپنے ہی گھروں میں، کتنا بھی قریبی پڑوسی کیوں نہ ہو، کتنے بھی عزیز کیوں نہ ہو، آپ اپنے ہی گھر میں، چاہے آپ اکیلی میری بات اگر سن رہی ہیں ہماری ماں بہن، اپنے ہی گھر میں آپ اکیلی سبحان اللہ کر کے اپنی عزت اور اپنی عفت کو برقرار رکھ کے، محفوظ رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے شب بیداری کریں گی. آپ کسی جگہ جا کر 1,00,000 نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے آپ کے. تو گھر کی ماں اور بہنیں اپنے ہی گھروں میں. یہ بھی رواج ہے کہ پڑوس میں چلے گئی صاحب، جوان بچیاں پڑوس میں چلے گئی، وہ آپا اچھا دین جانتی ہیں، چلو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں کرنا ہے، وہاں سیکھ رہا ہے. یہ بھی چیز نہیں. ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ؟ اللہ عمل کی توفیق. اگلی تیسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ روزے کے تعلق سے ہے. تو روزہ ثابت ہے، اگرچہ اس میں بہت زیادہ کلام ہے، لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ آپ ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15. تو یہ رات 14، 15 میں ہی آتی ہے. تو اس نسبت سے بھی روزہ اگر رکھیں گے تو مستحب ہے. روزہ بھی ثابت ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.